بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں اپنی کتاب سے مربوط رکھا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا جس طریقے سے ہمارا رابطہ ظاہری طور پر اس کتاب کے ساتھ ہے، کہ خدایا باطنی طور پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ مولا الموحدین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن کا ظاہر بہت ہی خوبصورت اور اس کا باطن نہایت ہی گہرا ہے۔ ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، اس کا ظاہر بہت خوبصورت اور باطن بہت ہی عمیق ہے۔ تو ہر انسان اپنی استطاعت اور صلاحیت کے مطابق قرآن میں غوطہ ہو سکتا ہے، غوطہ ہو سکتا ہے۔ اگر استعداد رکھنے والا، صدق دل سے اس کتاب کی طرف آنے والا انسان اس میں غوطہ زن ہو کر لال و جواہر نکال سکتا ہے۔ ایک بحر بے کراں ہے، ایک نور الہی ہے، یہ نور ہے، اس نور سے اپنی استطاعت کے مطابق انسان نورانیت لے سکتا ہے۔ تو خوش قسمت افراد ہوں گے کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دیکھنا سننا، بازار میں جانا، گھر میں رہنا، تمام زندگی قرآن و اہل بیت کے نقش قدم پہ ہو، ان کے مطابق اور انہی کے مرضی کے مطابق چلیں۔ تو یہ بھی ایک ظاہری طور پر ایک کاوش ہے، کوشش ہے، تلاش ہے کہ معاشرے کو جو چاہتے ہیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک زمین ہموار ہو جائے، تاکہ ہر آدمی جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق پڑھے۔ سابقہ جو درس تھا ہمارا حروف خانہ، حروف نا خانہ کے بارے میں تھا۔ وہ حروف جو لکھے جاتے تھے اور پڑھے نہیں جاتے تھے۔ البتہ وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ جز حرف ہے یا نہیں ہے، اگرچہ ہم نے آخر میں تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ اولائکہ میں یہ واو لکھا گیا ہے، لیکن واو یعنی اس حرف میں اضافہ ہے، لکھا جاتا ہے، بالکل پڑھا نہیں جاتا۔ جیسے نصارو میں الف لکھا جاتا ہے لیکن الف پڑھا نہیں جاتا ہے رسم الخط میں، اور بعض الفاظ دوسرے الفاظ میں استثنائی طور پر الف لکھا بھی نہیں گیا ہے، تو ادھر نہیں کہہ سکتے جز حرف تھا یا نہیں تھا۔ بہرحال ایک حرف اضافی ہے، ایک حرف قرآن کریم میں اضافی طور پر لکھا گیا ہے، جس طریقے سے ابتدا میں لکھا گیا اسی طریقے سے ابھی تک چلتا ہوا آیا، اور یہ قرآن کی حقانیت اور تحریف نہ ہونے کی علامت ہے کہ ایک حرف میں بھی اگرچہ جو ہے وہ اضافی حرف ہے لیکن پھر بھی ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس کے بارے میں بھی حکمت، راز، اور اس میں بھی بہت سارے حکمت والی باتیں بتائی ہیں۔ اس میں بھی راز اور اس واو کو اضافہ ہونے کی وجہ کیا ہے، یہاں بِأَيْدِي میں دو یا آنے کی وجہ کیا ہے، دوسری جگہ میں نہیں آنے کی کیا وجہ ہے، اس میں علل و عوامل پیش کیے ہیں، اور ہر ایک نے تفسیری نکات بتائے ہیں، اور بہت واقعاً قابل توجہ نکات بھی ہیں۔ بعض لوگ اس کو رد کرتے ہیں، کہتے رسم الخط میں اس طریقے سے آیا تھا ابتدا میں، جس طریقے سے بھی آیا ہے، لیکن کیونکہ قرآن کریم میں کہیں تحریف نہ ہو جائے، کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی طریقے سے ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ اب ہم ہماری بحث وہ ہے، اس میں ہے، پہلے اس میں تھی وہ حروف جو لکھے جاتے تھے اور پڑھے نہیں جاتے تھے، اور ابھی بحث ہے وہ حروف جو لکھے نہیں جاتے مگر پڑھے جاتے ہیں۔ بعض جو ہے حروف یہاں جو لکھے نہیں جاتے مگر پڑھے جاتے ہیں، وہ جو حرف نہیں لکھا گیا ہے اصل حرف کے جز میں سے ہے، یعنی خود حروف کے اجزاء میں سے ہے، خود اصل حروف میں وہ حرف شامل ہے، نہیں لکھا گیا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ علت ہم ابھی بیان کریں گے۔ اور کچھ نہ جز نہیں ہے، صرف کھینچنے کی وجہ سے وہ حرف اضافہ ہوتا ہے،
نہیں کھینچیں گے، وقف کریں گے تو وہ حرف اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ کتابت میں حذف شدہ حروف الف واو یا کا تلفظ۔ الف واو اور یا بعض الفاظ میں لکھے نہیں جاتے ہیں لیکن ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ ان الفاظ کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم الف واو یا خود لفظ کا جز ہوں، وہ الفاظ جہاں پر یہ حروف الف واو یا خود لفظ کے جز اور حروف اصلی میں شامل ہوں، پھر بھی لکھے نہیں جاتے ہیں مگر پڑھے جاتے ہیں۔ عرب نے یہ کام رسم الخط کی مشکلات کی وجہ سے یا تکرار سے اجتناب کرتے ہوئے اس کام کو انجام دیا تھا۔ جیسے ان مثالوں میں کتابت کے حوالے سے لفظ تراء ہے، تراء جب ایک زمانے میں دوسری صدی کے اواخر تک حمزے کی کوئی شکل نہیں تھی، خلیل ابن احمد فراہیدی نے اس شکل کو وجود میں لایا، اس وقت تک حمزے کو بھی الف کی شکل میں لکھتے تھے، تو جو تراء میں جب دو الف ایک جگہ اکٹھے لکھے جاتے تھے تو مشکل ہوتا تھا، کیا ہوتا ہے، کس کون سا صحیح ہے، اسی لیے ایک الف لکھتے تھے، تراء پڑھتے تھے، تراء۔ لیکن جب سے حمزے کی شکل آئی تراء تو حمزہ کو بھی پڑھا۔ اسی طریقے سے کذالک میں اور رحمان میں، رحیم میں، قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں، سماوات ایسے الفاظ میں تلفظ ہوتا تھا، اور رسم الخط کوفی میں بھی زیادہ تر الف نہیں لکھا جاتا تھا، اسی لیے اس رسم الخط کی وجہ سے الف نہیں لکھا جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ قاری کے رہنمائی کے لیے ایک چھوٹا الف لکھا جاتا ہے، جیسے ذالک ہے، مالک یوم الدین ہے، اسی لیے مالک یوم الدین میں الف نہیں لکھنے کی وجہ سے یہاں پہ کئی قراتیں آ گئی ہیں، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک، ملک، مختلف قسم کے قراتیں بہت ساری اس میں آ گئی ہیں، لیکن مشہور یہ ہے مالک یوم الدین اور ملک یوم الدین۔ حفظ عن العاصم نے مالک یوم الدین پڑھا ہے۔ تراء ہو گیا۔ الجمعان میں بھی الف نہیں لکھا گیا ہے، جمعان الف نہیں ہے، جمعان چھوٹا ایک الف قاری کے رہنمائی کے لیے کھڑا الف لکھتے ہیں۔ آمینین میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ تو سورہ شورى کی آیت نمبر 61 فلما تراءى الجمعان، تراء یہ لفظ تراء میں تراء الجمعان، تراء میں آپ کے خدمت میں عرض کیا میں نے کہ ابتدا میں تکرار الف کی وجہ سے ایک الف کو حذف کر کے لکھتے تھے، تو ابھی بھی جو ہے ایک الف لکھتے ہیں اور دوسرے الف کے لیے حمزے کے ساتھ ایک چھوٹا کھڑا الف لکھتے ہیں تاکہ تراء پڑھا جائے، تراء۔ اب یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا میں، یا میں ایک الف ہونا چاہے یا پھر ایو کو الگ سے لکھنا چاہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ملا کے لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لکھا گیا اس طریقے سے۔ تو ابھی یہاں پہ قاری کے رہنمائی کے لیے ایک چھوٹا کھڑا الف لکھتے ہیں تاکہ یہ سمجھے کہ یہاں پہ یا ایھا ہے۔ آمنو میں بھی اسی طریقے سے ہے، حمزے کی شکل ویسے بھی نہیں تھی تو ایک الف لکھتے تھے، ابھی حمزے کے ساتھ الف لکھتے ہیں آمنو۔ اور قاری قرآن کے لیے بعض قرآنی رسم الخط میں خصوصاً شبہ قارئ کے اس میں کھڑا الف لکھتے ہیں آمنو۔ اور جیسے مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں، یہاں بھی تمام ان الفاظ میں الف کو نہیں لکھا گیا ہے، الف نہیں لکھا گیا ہے، تو قاری کے رہنمائی کے لیے ایک چھوٹا الف لکھتے ہیں۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدرکون۔ اردو رسم الخط میں لفظ تراء کا آخری الف نہیں لکھا گیا، آخری الف نہیں لکھا جاتا ہے، مگر رسم الخط عربی میں لکھا جاتا ہے، بعض جگہوں میں اس میں لکھا جاتا ہے تراء۔
اب یہ ہو گیا الف کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں میں بہت سے الفاظ میں الف لکھنا چاہیے اور لکھا نہیں گیا ہے، اور اصل حرف کے جز میں سے ہے، مثلا یا میں یا جز میں سے ہے، تراء میں جز میں سے ہے، جمعان میں، مالک میں، ذالکہ میں، آمین میں، جز ہر رحمان میں، لیکن لکھا نہیں گیا ہے۔ کیوں؟ اختصار کے خاطر، یا اس زمانے کا رسم الخط اس طریقے سے تھا، اس وجہ سے اب قاری کے رہنمائی کے لیے ایک چھوٹا سا الف لکھا جاتا ہے، تاکہ یہاں پہ رحمن نہیں پڑھیں گے، رحمان پڑھیں گے، ذالک نہیں پڑھیں گے، ذالک پڑھیں گے۔ یہ الف کے حوالے سے۔ اب قرآن کریم میں کتابت میں محذوف ہے اور پڑھا جاتا ہے لفظ نون، وہ پورے قرآن کریم میں ایک مورد ہے۔ وہ کہاں؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 88، آیت نمبر 88 میں قرآن کریم کے ایک مورد ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اصل میں نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، نون دو نون ہے، لیکن ایک نون لکھا گیا ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو لیکن یہاں پہ ایک چھوٹا سا نون اوپر لکھتے ہیں تاکہ قاری کو معلوم ہو کہ یہاں پہ ایک نون ہے، اور یہ جز میں سے ہے۔ کتابت میں حذف شدہ واو کا تلفظ اسی طرح جس طریقے سے الف تھا، واو بھی اسی طریقے سے بہت سی جگہوں میں لکھا نہیں گیا ہے مگر پڑھنا چاہیے، یعنی وہ واو جو نہیں لکھا جاتا ہے مگر پڑھا جاتا ہے، جیسے ذیل کے مثالوں میں واو تکرار ہوتے ہوئے، تکرار کی وجہ سے، تکرار سے بچنے کے لیے واو کو لکھائی میں حذف کرتے تھے، جیسے یستوون، دو واو ہیں لیکن ایک واو کو لکھتے نہیں ہیں۔ قاری کے رہنمائی کے لیے عربی رسم الخط قرآنوں میں ایک چھوٹا سا واو لکھتے ہیں، اور بر صغیر شبہ قارہ کے رسم الخط کے قرآن کے رسم الخط میں ایک الٹا پیش لکھتے ہیں، کہ الٹا پیش کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ واو مدہ ہے، یستوون ہے۔ اسی طریقے جیسے اب کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں واو جز حرف میں سے ہے، لکھا نہیں گیا مگر پڑھا جاتا ہے۔ یستوون، باؤ، ووریہ، یشاؤون، خاطئون۔ ہم نے یہاں پہ اسٹیبل بنایا ہے کہ لکھا اس طریقے سے گیا ہے، اردو رسم الخط میں اس طریقے سے لکھا گیا ہے، اور پڑھا اس طریقے سے جائے گا۔ اقرؤوا، غاوون، یلوون، داود۔ یہ واو کے حوالے سے۔ کتابت میں حذف شدہ یا کا تلفظ، یعنی وہ یا جو نہیں لکھی جاتی ہے مگر پڑھی جاتی ہے، جیسے ذیل کے مثالوں میں 3 بار یا تکرار ہوتی ہے، یا تکرار سے بچنے کے لیے، جہاں ان مثالوں میں 3 بار یا تکرار ہوئی ہے، تو تکرار سے بچنے کے لیے ایک یا کو لکھائی میں حذف کرتے ہیں، جیسے نبیین، 3 یا ہیں، اس میں سے 2 کو لکھتے ہیں، ایک کے لیے عربی رسم الخط قرآنوں میں، رسم العثمان طہ وغیرہ میں کیا کرتے ہیں، ایک بڑی یہ کی طرح جو ہے چھوٹا ایک یہ لکھتے ہیں، تاکہ یہاں پہ یہ معلوم ہو قاری کو کہ ایک یا کو اور تلفظ کرنا ہے۔ اور اردو رسم الخط میں کھڑا الف، یعنی کھڑی زیر، یا کھڑی زیر کہہ سکتے ہیں، یا کھڑا زیر بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک کھڑا الف اوپر ہوتا ہے، کھڑی زیر جو ہے وہ نیچے، وہ جسے یا مدہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بس وہ یا مدہ یہاں پہ یا مدہ نے خود نبیین میں یہ یا جو ہے حرف کا جز ہے، اس یا کو بتانے کے لیے یہاں پہ اس یا کو لکھا گیا ہے، اور قاری کو تذکر دینے کے لیے للحواریین الامیین النبیین الربانیین ان ولی اللہ، ان ولی اللہ، ایک یا کو نہیں لکھا ہے، اس کو قاری کے رہنمائی کے لیے مختلف رسم الخط میں اس کے لیے علامتیں لگائی گئی ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین، سورہ اعراف۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم
سورہ نمل آیت نمبر 36، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ، ایک یا کو نہیں لکھا ہے یہاں پہ، عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، يُحْيِيَ الْمَوْتَى، يُحْيِی ایک یا کو نہیں لکھا ہے، وہ قاری کے رہنمائی کے لیے ہر قرآن میں ہر رسم الخط میں اس کے لیے الگ سے خاص سے علامت مشخص کیا۔ بس یہ موارد تھے کہ جہاں پر قرآن کریم میں بعض جگہوں میں بعض الفاظ میں یہ استثنائی، یہ زیادہ نہیں ہے۔ میں نے ایک درس میں بتایا تھا کہ قرآن میں کہتے ہیں کہ حروف کم ہیں زیادہ نہیں، یہ جو معاملات ہیں تقریباً 9% بھی نہیں بنتے ہیں۔ قرآن میں لفظ تلاوت اور لفظ میں جو مطابقت ہے وہ 90% سے اوپر ہے، 90% سے اوپر ہے، اور جو اس طریقے سے تبدیلیاں آتی ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی ایک معجزہ ہے قرآن کے حوالے سے کہ انسانوں کو اس زمانے سے لے کر ابھی تک اس انداز میں آیا ہے، اور بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بھی توقیفی ہے، یہ من جانب اللہ اسی طریقے سے لکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کاتب اس زمانے میں کیونکہ کتابت اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہی تھی، اسی وجہ سے یہ چیزیں اندر آئی تھیں، کیونکہ بعد میں لکھنے والوں نے کہیں قرآن میں تحریف نہ ہو اس میں ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ خط کے مراحل، خط اس زمانے میں اسی طریقے سے تھا تو اسی کو ابھی تک آگے بڑھایا ہے، چینجنگ نہیں لائی گئی ہے، تو یہ کہتے ہیں۔ تو جو بھی نظریہ ہو، بہرحال قرآن کریم خدا کا کلام ہے جس کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور خدا نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اور خوش نصیب افراد ہوں گے وہ جو شک اور شکوکات سے نکل کر قرآن کریم کی وہ آیات جن سے انسان کی زندگی بن سکتی ہے، ایسی آیات کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرے تو انقلاب برپا ہوگا، دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔